السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو گائز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک 10ویں محرم کا بیان، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں نے سننا ہے اور پھر بتانا ہے کہ میں نے کیسا پڑھا، ٹھیک ہے، اور مجھے لائک اینڈ سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تو دوسری طرف حسین، جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنی نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج اس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ عالم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو پوری زندگی اسلام کی تبلیغ نہ ہوتی، اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اس کی اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت نہ ہو جائے، اور فوراً سے کہا، اے لوگو، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو تھام لیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کی فوج اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوج عشقیہ واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹی کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی بچی کی قبر بنائی۔ اتنے میں امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑے تھے۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا، امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دی اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، اور جس کے پاس برچیاں تھیں وہ برچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا کو حسین کو بچا لوں۔ وہ دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے اس پر رسول اللہ کو سواری کرتے دیکھا ہے، کہیں تیر گھوڑے کو نہ لگے۔ اس طرح تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس، ان لوگوں کو رسول اللہ کے گھوڑے کا تو احترام تھا جس پر وہ سواری کرتے تھے، لیکن ان کو حسین علیہ السلام کا احترام بھول چکے تھے جو رسول اللہ کے نواسے تھے، جن کو اپنے کندھوں پر بلا کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف صفائی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آئے امام حسین کے سر کو دیکھے تو اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر حسین علیہ السلام کے گلے پر رکھا تو وہ دیکھے امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے امام حسین کو بھی بہت پریشان کیا اور ان کے گھر والوں کو بھی قتل کیا، شاید یہ ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے، لیکن کان قریب کرے سننے کے لیے تو کیا سنیں۔ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے مجھے چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی تو شمر نے کہا، اے شمر، کیا
तो शिमर से कहा, ए शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, फिर तुम क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनिया में दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौजी यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद कर दिया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूल अल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूटने लगे। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें थी सब लूटने लगे। इतने में इमाम हुसैन के एक शख्स इमाम हुसैन के करीब आया और उसने देखा कि इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहन रखी है। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध कर करबला की करम ज़मीन पर इधर से उधर ले जाया गया। उमर बिन साद ने कहा, ए शिमर, हुसैन और इसके साथियों की लाश का वो हशर करते हैं जो रहती दुनिया तक कोई भी किसी के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। इनके जिस्म से सरों को काट लो और इनकी लाशों को पमाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है कि यहीं से कोई कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम इनकी लाश को पमाल होने नहीं देंगे। इनमें अल्लाह का कबीला आके कहता है हम अली अकबर का लाशा पमाल होने नहीं देंगे। और इनमें एक और कबीला उठ के आता है और कहता है कि हम अली असगर का लाशा पमाल होने नहीं देंगे। उनकी लाश पमाल, हर एक शहीद की उनकी लाश पमाल होने वाली जगह से हटाई गई और एक एक शहीद की लाश पमाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूल अल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के घोड़े मशरिक़ की तरफ और मशरिक़ के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ने लगे और इमाम हुसैन का जिस्म पमाल होता रहा। इतने में इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह से पमाल किया गया कि इनकी दाईं पसलियाँ बाईं पसलियों की तरफ और चली गई और बाईं पसलियाँ दाईं पसलियों की तरफ चली गई, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे इस बेवतन दादा पर जिनके जिस्म के टुकड़ों को ज़मीन पर करबला पर बखेरा गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो गाइज़, आप लोगों ने बताना है कि मैंने कैसा किया। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बट मैंने जैसा भी पढ़ा है तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।